لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. أين الطالب بدم المقتول بکربلا. ماتمداران مظلوم کربلا، اداداران سید الشہداء، مناجات بشکل نوحہ آپ سماعت فرما رہے تھے. اسی مناسبت سے میں نے ایک مناجات اور ایک دعا جو دعائے ندوہ کہی جاتی ہے اس کا ایک فقرہ اپنی تقریر کا عنوان قرار دیا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں یہ فریاد کی گئی ہے، پروردگار وہ ہمارا زمانے کا امام کہاں ہے جو مقتول کربلا کے خون کا انتقام لینے والا ہے. تفصیل میں ایسے موقع پر کوئی نہیں پیش کرتا، اور مجلس اور تقریر کے فرق کو ہر مقرر اور ہر ذاکر کو سمجھنا چاہیے. مگر کچھ باتیں کبھی کبھی ایسی آ جاتی ہیں کہ جس کے ذیل میں کچھ باتیں کہنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہوں. جس حوالے سے بھی آپ نوحہ سماعت فرما رہے تھے، یہ محبان اہل بیت کے لیے عظیم مصیبت ہے، بڑی مصیبت ہے. اللہ آپ سب کو توفیق دے کہ آپ مدینے جائیں، پھر وہاں شہزادی کائنات کی مظلومیت کو واقعی طور پر آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ جس کے لیے شہید محسن نقوی نے کہا تھا، اے شہر مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لہر ڈھونڈ رہے ہیں. پوری تاریخ مظلومیت جنت البقیع ان دو مصروں میں شہید نے نظم کر دیا تھا. اور آپ ذرا سے ان مصروں کی قیمت کا اندازہ کریں. اس وقت مرجع اعلی قدر آیت اللہ محسن الحکیم کو جب ان مصروں کو عربی زبان میں اس کے مفہوم کو ان کے سامنے پیش کیا گیا تو آیت اللہ محسن الحکیم کہتے ہیں کہ جس شاعر کا یہ شعر ہے یہی دو مصرے اس کے لیے جنت میں جانے کے لیے کافی ہے. تو ایک عظیم مصیبت ہے. میں اسی نوحے کے پس منظر میں بس گفتگو بھی ہے اور مصائب بھی ہے. اگر آپ نے محسوس کر لیا تو انشاءاللہ آپ مصاب بھی ہوں گے. دیکھیے، مظلومیت کی جب تاریخ بیان ہوتی ہے تو ہم کربلا کی مظلومیت کو زیادہ بیان کرتے ہیں، اور یقیناً کوئی ایسا ظلم نہ تھا جو کربلا کے میدان میں نہیں ہو گیا. مگر آپ ذرا سا محسوس کریں اس تاریخ کو بھی جس پس منظر میں آپ نے یہ کلام سماعت فرمایا ہے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے. صلوات پڑھ لیں پر محمد والے محمد. مولا گزر رہے ہیں، کچھ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. مولا رک گئے، کہا کیا موضوع گفتگو کا ہے؟ کہا مولا گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے اس کی زندگی میں سب سے بڑا مصیبت کا وقت کون سا ہوتا ہے. دیکھیں، مصائب و آلام اور مصیبتوں کی داستان اہل بیت کے حوالے سے بیان بھی کر رہے ہیں اور مصاب بھی ہو رہے ہیں. اسی پس منظر میں میری یہ مختصر سی تقریر ہے جو میں آپ کے سماعتوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. مولا کہتے ہیں کس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ گفتگو اس موضوع پر ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے اس کی زندگی میں سب سے بڑا مصیبت کا وقت کون سا ہوتا ہے. کہ اس سوال کا جواب کیا آیا؟ کہ کوئی کہتا ہے جس دن اپنی زوجہ کو لباس نہ دے سکے، کوئی کہتا ہے جس دن اپنی زوجہ کو کھانا نہ کھلا سکے، کوئی کہتا ہے جس دن اپنی زوجہ کی خواہشات کو پورا نہ کر سکے. یہ ساری باتیں، یہ سارے جوابات مولا ملاحظہ کر رہے ہیں. اور ایک مرتبہ جب لوگ اپنے جوابات بتا چکے، تصور کیجئے گا، ایک مرتبہ مولا کہتے سنو سنو، کسی بھی انسان کے لیے اس کی زندگی میں سب سے بڑا مصیبت کا وقت وہ ہے کہ جب اس کی زوجہ پر کوئی ہاتھ اٹھائے اور وہ مرد اس ہاتھ اٹھانے والے کو کوئی جواب نہ دے سکے. یہ ہے وہ مظلومیت اور یہ ہے وہ مصیبت عظیم
کہ جسے مولا کائنات نے جس کا سامنا بھی کیا ہے اور جسے محسوس بھی کیا ہے۔ سنیں گے بعد شہادت مظلوم کربلا جب ایک بڑے باپ کے بیٹے نے یزید سے جا کے ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے بعد کہتا ہے کہ تو نے بہت غلط کام کیا، تو نے بہت برا کام کیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تم نے نواس رسول کو قتل کرا دیا۔ جیسے ہی یزید نے سنا کہتا کوئی اور کہتا یہ بات تو شاید میں اسے جواب نہ دیتا۔ ایک مرتبہ یزید اپنی جگہ سے اٹھتا ہے، ایک صندوق کھولتا ہے، وہاں سے ایک پرانی تحریر نکالتا ہے اور اس بڑے باپ کے بیٹے کے سامنے رکھتا ہے۔ کہا دیکھو تمہارے باپ نے کیا لکھا ہے میرے باپ کو۔ اور پوری داستان ظلم اس خط میں لکھی ہوئی تھی جو یزید کے باپ کو مدینے کے ایک بڑے آدمی نے لکھا تھا۔ اس میں خود اس نے اپنی داستان ظلم اپنے ہاتھوں سے رقم کی تھی۔ لکھتا ہے کہ جب میں نے کچھ لوگوں کو بھیجا علی کو بلانے کے لیے تو علی کی کنیز نے باہر سے ہی یہ کہہ کے واپس کر دیا کہ جاؤ اس وقت میرا مولا تم سے ملاقات نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارا مولا جمع قرآن میں مصروف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب ہمارے آدمی بھیجے ہوئے واپس آ گئے تو ایک مرتبہ میں نے خود کچھ لوگوں کو ساتھ لیا، اور صرف ساتھ ہی نہیں لیا بلکہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں اسلحے تھے اور کچھ لوگوں کے پاس لکڑیاں تھیں، اور میں لے کر علی کے دروازے پر پہنچ گیا اور آواز دی کہ علی کو باہر بھیجو۔ اب اس سوال کے جواب کے لیے بنت رسول خود پشت دروازہ آ گئیں اور کہتی ہیں کہ نہیں ابو الحسن کو میں گھر سے باہر نہیں جانے دوں گی۔ یہ ملعون کہتا ہے کہ اگر نہیں جانے دو گی، اگر باہر نہیں آنے دو گی تو ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے، اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ جواب آیا کیا اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں رسول کے نواسے رہتے ہیں؟ کہا ہاں ہوا کریں، ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ یہ خود لکھتا ہے کہ جب علی باہر نہیں آئے تو ہم لوگوں نے دروازے پر ٹھوکر مارنا شروع کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ اس دروازے میں آگ بھی لگا دی۔ ایک بڑے خطیب ہمارے ملک کے مرحوم ان کا یہ جملہ ہے کہ لکڑیاں مدینے میں اکٹھا ہوئی تھی، شعلے کربلا میں بڑھ کے تھے۔ میں نے نظر آتش کر دیا، دروازہ جلا دیا اور اسے دھکا دیا، وہ جلتا ہوا دروازہ گرا۔ اب جو گرا تو در و دیوار کے درمیان بنت رسول آ گئی اور ایک آواز سنائی دی فضہ مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے بجز غم محمد و آل محمد کے۔ ساری تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے یہ ملعون کہتا ہے کہ ہم کسی طرح سے علی تک پہنچ گئے، اس کے گلے میں علی کے گلے میں رسمان ظلم ڈالی اور کھینچتے ہوئے ہم چاہ رہے تھے کہ علی کو لے کر گھر سے باہر نکل جائیں۔ بس اسی اثنا میں ہم نے دیکھا کہ علی کے دامن کو بنت رسول نے اپنے ہاتھوں سے تھام رکھا ہے۔ جتنا جتنا ہم علی کو کھینچتے ہیں اتنا اتنا بنت رسول علی کے ساتھ کھینچتی آ رہی ہے۔ یہ ملعون کہتا ہے میں نے ایک مرتبہ قنفذ کے اشارہ کیا، اس نے تازیانہ نکالا اور بنت رسول کے ہاتھوں پر ایسا تازیانہ مارا کہ دامن علی چھوٹا، فاطمہ زمین پر گری اور ہم علی کو لے کر گھر سے باہر آ گئے، دربار تک آ گئے۔ چند لمحوں میں ہم نے دیکھا کہ بنت رسول ہیں جو اپنی ساری تکلیفوں کو بھلا چکی ہیں، سر پہ چادر ہے۔ کچھ خواتین کے سہارے سے دربار میں آن کر کہتی ہیں خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال بکھیر دوں گی۔ بس یہی وہ جملہ تھا کہ جس نے مولا کائنات کو رہا کرنے پر مجبور کر دیا۔ اے شہزادی کائنات، آپ کی بارگاہ میں اتنا کہوں گا، بڑی مصیبتوں کا سامنا آپ نے کیا، بڑی تکلیفیں آپ نے برداشت کی، مگر وقت کے امام کو آپ دربار سے زندہ بچا لائی۔ مگر اے شہزادی، ارے آئیے ذرا کربلا کے میدان میں آئیے۔ ثانیہ زہرا 70 قدموں کے فاصلے سے فریاد کر رہی ہے اے
رہ گئی، حسین کے سر و تن میں جدائی ہو گئی، فضائے عالم میں آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔